الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے باغ فدق پارٹ نمبر 4 میں حاضر ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 5 میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ جس طرح اعتراض ہوتا رہتا ہے کہ فدق حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو ہبہ کیا تھا، تو اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ کتب اہل سنت میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں کہ سیدہ نے ہبہ فدق کا دعویٰ فرمایا۔ اس کے برعکس مشکات میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوئے تو انہوں نے مروان کے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا کہ فدق حضور کے قبضے میں تھا، حضور اس کی آمدنی اپنی ذات پر بنی ہاشم کے صغیروں پر خرچ فرماتے تھے اور بے شوہر عورتوں کے نکاح بھی اس کی آمدنی سے کراتے تھے۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَن يَجْعَلَهَا فَأَبَى، اور تحقیق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ درخواست کی کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فدق انہیں عطا فرما دے، تو حضور نے انکار فرما دیا۔ بحوالہ ابو داؤد اور مشکات صفحہ نمبر 53۔ پھر جب حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر اور عمر نے فدق میں وہی عمل کیا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اب یہ فدق مجھ تک پہنچا ہے۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ کو نہ دیا، تو جو چیز حضور نے فاطمہ کو نہ دی مجھے بھی اس کو اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ مشکات باب الفتح میں ہے کہ میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں فدق کو مروان کے رشتہ داروں سے واپس لے کر اسی حالت میں واپس کرتا ہوں جس حالت میں حضور کے زمانے میں تھا۔ غرض کہ کتب سیاہ اہل سنت میں ہبہ فدق کی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اہل تشیع کا اپنی مذہبی کتب سے روایت پیش کر الزام قائم کرنا یہ خلاف بات ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ ہم نے شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے جو روایت پیش کی تھی گزشتہ کلپس میں، اس میں یہ ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے فدق کے متعلق کوئی وعدہ یا عہد فرمایا ہی نہیں تھا۔ اگر بالفرض والمحال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو فدق ہبہ کر دیا تھا، اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے اس کے دعویٰ کے لیے دو مرد یا ایک عورت اور ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری تھی، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، لیکن جناب سیدہ نے شہادت کا نصاب کامل پیش نہیں فرمایا۔ ایسی صورت میں فیصلہ سیدہ کے حق میں کیسے ہوتا؟ حضرت ابو بکر بحکم قرآن مجبور تھے، بتائیے کہ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کے حکم کے مطابق کیا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ فدق سیدہ کو ہبہ تھا تو یہ مسئلہ شیعہ سنی دونوں کا متفقہ ہے کہ جب تک موہوب پر موہوب لہو کا قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہبہ تمام نہیں ہوتا۔ مثلا زید نے ایک قطعہ زمین بکر کو ہبہ تو کر دیا، مگر قبضہ مالکانہ نہ دیا۔ اب زید مر جائے اور بکر ہبہ کا دعویٰ کرے تو بکر کا یہ دعویٰ باطل ہوگا۔ یہی صورت فدق کی ہے، اور شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ فدق کو حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں
اپنے قبضہ اور تصرف ہی میں رکھا اور کسی کو اس کا قبضہ نہیں دیا۔ جب امر مسلم ہے تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی فرمایا کہ مجرد ہبہ دلیل ملکیت نہیں بن سکتا تا وقت کے تصرف اور قبضہ ثابت نہ ہو جائے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ نے یہ ثابت نہیں فرمایا کہ فدق حضور نے اپنی حیات میں میرے قبضہ تصرف میں دے دیا تھا۔ بتائیے اس میں حضرت ابو بکر نے کیا ظلم کیا؟ کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے؟ کیا قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنا ظلم ہے؟ اس مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور کیجئے کہ اگر بالفرض سیدہ نے دعویٰ فرمایا کہ فدق حضور نے مجھے ہبہ کر دیا تھا، نمبر دو حضرت علی اور ام ایمن نے بالفرض گواہی دے دی کہ ہاں ہبہ کیا تھا، سیدہ کے دعویٰ کے لفظ ذہن میں رکھیے، لیکن نمبر تین لیکن سیدہ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ حضور نے ہبہ کرنے کے بعد فدق میرے قبضہ اور تصرف میں دے دیا تھا، اور گواہان نے بھی اس امر کی گواہی نہ دی۔ ایسی صورت میں اہل تشیع کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی رد کر دی، اور یہ غلط بات ہے کہ کیونکہ گواہی رد کرنا اور چیز ہے اور گواہی پر فیصلہ دینا اور بات ہے۔ بعض اوقات گواہ جس بات کی گواہی دے رہے ہوں وہ واقعہ کے بالکل مطابق ہوتی ہے، مگر قاضی اس پر فیصلہ دینے کا مجاز نہیں ہوتا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اور انصاف کیجئے، حضرت سیدنا ابو بکر نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دعویٰ یا گواہوں کی گواہی کو رد نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ سیدہ تم اور تمہارے گواہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ آپ نے تو ایک قانونی نقطہ سامنے رکھ کر سیدہ پاک سے یہ فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ حضور نے فدق آپ کو ہبہ کر دیا تھا، مگر قانون یہ ہے کہ قبضہ اور تصرف کے بغیر تمام نہیں ہوتا، اور آپ صرف ہبہ کا دعویٰ فرماتی ہیں، قبضہ اور تصرف کا نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے حق میں کس طرح فیصلہ دے دوں اور اسلام قانون کو کیسے پس پشت ڈال دوں؟ الغرض اس بات پر اہل تشیع سنی دونوں متفق ہیں۔ نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فدق اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا اور آپ خود اس کی آمدنی سے خرچ فرماتے تھے۔ نمبر دو کہ فدق حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جناب سیدہ کے قبضہ اور تصرف میں نہیں تھا۔ نمبر تین، جب تک موہوب چیز موہوب لہو کے تصرف میں نہ دے دی جائے اس وقت تک ہبہ تمام نہیں ہوتا۔ جب یہ باتیں دونوں فریق کے نزدیک مسلم ہیں تو اب صدیق اکبر پر تان کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون اسلامی پر عمل کیا اور جناب سیدہ نے سے فرمایا کہ آپ کا دعویٰ تو صحیح ہے مگر یہ قانون ہے، اس لیے اب آپ ہی بتائیے کہ فیصلہ آپ کے حق میں کیسے کر دیا جائے۔